محترم سامعین، اسباق وائس چینل پر آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اصلاحی اور سبق آموز واقعات و حکایات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کار خیر کے اندر آپ لوگ بھی حصے دار بنیں۔ تو چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت غوث پاک کے معاصر ہیں، انہوں نے 555 ہجری میں جب حج کیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کیا، السلام علیکہ یا جدی، دادا جان السلام علیک۔ تو جواب مسموع ہوا، وعلیک السلام یا ولدی، بیٹا وعلیک السلام۔ اس پر ان کو وجد ہوا اور بے اختیار یہ اشعار زبان پر جاری ہوئے۔ فی حالۃ البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وهذه نوبۃ الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحاظی بها شفتی۔ جب ہم دور تھے تو اپنی روح کو اپنا نائب بنا کر بھیج دیا کرتے تھے۔ وہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین بوس ہو جایا کرتی تھی۔ اب جب جسم کی باری آتی ہے، ذرا اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میرا لب اس سے بہرور ہو سکے اور ہونٹوں کو بوسہ کی دولت نصیب ہو جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ روضہ اقدس کے اندر سے ایک نہایت نورانی ہاتھ ظاہر ہوا جس کے روبرو آفتاب بھی ماند تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا۔ انہوں نے دوڑ کر بوسہ دیا اور بے ہوش ہو گئے۔ بس ہاتھ غائب ہو گیا، مگر کیفیت یہ ہوئی کہ تمام مسجد نبوی میں نور ہی نور پھیل گیا، ایسا نور کہ اس کے سامنے آفتاب کی بھی حقیقت نہ تھی، اور واقعی آفتاب کی اس نور کے سامنے کیا حقیقت ہوتی۔ ایک بزرگ سے جو کہ اس واقعے میں حاضر تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو رشک تو بہت ہوا ہوگا؟ فرمایا، ہم تو کیا، اس وقت ملائکہ کو بھی رشک تھا کہ ہمیں بھی یہ دولت نصیب ہوتی۔ خطبات حکیم الامت، صفحہ نمبر 202، جلد نمبر 14۔ اگرچہ بعض ظاہر پرست اور تصوف سے دلچسپی نہ رکھنے والے علماء نے اس واقعے کا انکار کیا ہے، لیکن محققین علماء نے اس واقعے کی صحت پر شبہ نہیں کیا ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف الجواب میں، اسی طرح مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں اس واقعے کو علامہ جلال الدین سیوطی کا رسالہ شرف مختم کے حوالے سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور علامہ صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان اشعار کو نقل کر کے لکھا ہے، ولا انکار فی ذلک فان انکار ذلک یؤدی الی سوء الخاتمہ والعیاذ باللہ وان کرامات الاولیاء حق والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبری سمیع بصیر منعم فی قبری۔ تو محترم سامعین، ایسے واقعات و حکایات سے اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان و یقین میں ترقی عطا فرمائے۔ اور اخیر میں آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس کار خیر کے اندر ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس آج اتنا ہی۔